ایک سوال جو اکثر ہم سے کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا مسیحی لوگوں کو چرچز کے اندر 14 اگست منانا چاہیے یا نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ماضی کی طرف جاتے ہیں تو بہت سے لوگ چرچز کے اندر 14 اگست کی تقریب کا انعقاد کرتے رہے ہیں، جس میں وہ بچوں سے ٹیبلو کرواتے ہیں، کسی بھی مسلمان شخص یا کسی سیاسی لیڈر کو وہاں پر بلا کر وہ سیاسی تقاریر کا بھی انعقاد کرتے ہیں۔ ہاں، اس کے ساتھ اپنے ملک کے لیے اور ملک کی بقا کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے دعائیں بھی کی جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے ایک بنیادی سی بات یہ ہے کہ کیا جو 14 اگست ہے یہ ایک مذہبی تہوار ہے؟ تو اس کا سادہ جواب ہے کہ نہیں، اور اگر یہ مذہبی تہوار نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں جو چرچ بلڈنگز ہیں وہ مذہبی تہوار منانے کے لیے اور خدا کی عبادت کے لیے ہیں، اس طرح کی تقاریب کے لیے چرچ بلڈنگز نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور انتہائی اہم بات یہ بھی ہے کہ جب ہم اپنے ملک یعنی پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان جب 14 اگست کو بنایا گیا تو اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمان لوگوں کو ایک ایسا خطہ درکار تھا جس میں وہ اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ اور پھر ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ پاکستان میں جو مسلمان لوگ ہیں وہ تعداد میں سب سے زیادہ ہیں۔ اب جب وہ تعداد میں بھی سب سے زیادہ ہیں اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملک پاکستان میں مساجد کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے کہیں پر یا کسی بھی مسجد میں 14 اگست کے حوالے سے کسی منعقدہ تقریب کو دیکھا ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہے کہ نہیں۔ اور اگر جو ہمارے ملک کی اکثریت ہے وہ اس بات سے پرہیز کرتی ہے، اور اس کی بھی ظاہری سی بات ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس روز ہمارا ملک آزاد ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی قربانیوں کے بعد ہم نے یہ ملک حاصل کیا، یہ بات شک سے بالا تر ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز اور ہرگز نہیں ہے کہ ہم اسے ایک مذہبی تقریب کا درجہ دے دیں۔ مسیحی لوگوں سے بھی میری یہ ضرور گزارش ہے کہ ہمارا پاک کلام ہمیں یہ ضرور سکھاتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کی بقا کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے اداروں کے لیے دعا کریں۔ اور جب ہم اپنے ملک کے لیے دعا کی بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنی عبادات میں ضرور اپنے ملک اور اپنے ملک کے اداروں کے لیے، اپنے ملک کی انتظامیہ کے لیے، اپنے ملک کے حالات کے لیے اور اپنے ملک کے معاملات کے لیے ہمیشہ اپنے خدا سے دعا کرتے رہتے ہیں، اور ایسا ہم نے جاری و ساری رکھنا ہے۔ لیکن بچوں سے ٹیبلو کروا کے اس طرح کی تقریب کا انعقاد کرنے سے ہمیں ضرور پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے حوالے سے کتاب مقدس ہمیں بالکل بھی نہیں سکھاتی۔ اور پھر اس کے ساتھ بہت سے ایسے واقعات بھی رونما ہوتے رہتے ہیں کہ جن کو ہم اگر سامنے رکھیں تو ہمیں اس طرح کی جو تقریب ہے وہ چرچ بلڈنگ کے اندر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس بات کو لے کر، اپنے ملک کو لے کر اور اپنے ملک کے حالات کو لے کر جب ہم اس بات کو آگے لے کر بڑھتے ہیں تو میرے سامنے پاکستان کے ایک معروف تجزیہ نگار کا ایک تجزیہ بھی آ گیا جو میں نے پچھلے دنوں حسن نثار آفیشیل کے اوپر جس کو دیکھا، اور اس کی ایک میں جو کلپ ہے وہ آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال حسن نثار نے لوگوں سے کیا کہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، اگر قائد اعظم کو یہ علم ہوتا کہ جن لوگوں کے لیے میں آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں
जिन लोगों के लिए मैं एक मुल्क के हसूल के लिए इतनी तगदो कर रहा हूँ, अगर उन्होंने इस मुल्क का यही हाल करना है तो फिर कायद-ए-आज़म क्या करते? आप ज़रा इस वीडियो को देखें, आपके सामने ये बात खुलकर आ जाएगी। अपने सीने पे हाथ रखें, कुरान पाक पे हाथ रखें, सोचें और अपने आप से पूछें और जवाब दें। अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पता होता कि जिनके लिए मैं आजादी की जंग लड़ रहा हूं, नाम निहाद आजादी के बाद उनकी जिंदगी ऐसी होगी, मुझे 100% यकीन है। मोहम्मद अली जिन्ना का जो किरदार, जो कैरेक्टर, जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, दयानत, अमानत थी, वो कहते रहने दो है। यकीनन वीडियो को आपने गौर से देखा है। इस मुल्क के हालात और मामलात भी हमारे सामने हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, और हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अपने मुल्क के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, इसकी आज़ाद फ़िज़ाओं के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, इसके सारे इदारों के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, मुल्की अफवाज के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, इसकी सरहदों के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, मुल्क की काबीना के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और दुआ गो हैं कि खुदा हमारे मुल्क को इसी तरह शादो आबाद रखे, और खुदा हम सब को ये फ़ज़ल बख्शे कि हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए, इसकी खुशहाली के लिए, इसकी तरक्की के लिए अपने अपने किरदार को अदा करें, ताकि हमारे मुल्क के हालात तब्दील हों और हमारा मुल्क इस दुनिया में आगे बढ़े और तरक्की करे, खुशहाली की ये मनाज़िल तय करे, और मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले सारे के सारे लोग, चाहे उनका ताल्लुक़ अक्सरियत के साथ है या अक़लियत के साथ है, वो भी खुशहाली के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।